تبر تبر سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ شہباز کا قد بہت چھوٹا تھا۔ لوگ اس کے قریب سے گزرتے تو اسے یوں دیکھتے جیسے وہ سب کا برخوردار ہے، اور جیسے وہ کترا کر نہ نکلا تو اس کے سر پر ہار پھیر دیں گے۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھ لی تھیں جنہیں وہ ہر صبح گھی سے چپڑتا تھا۔ اس نے کلمیں بھی کانوں کی لو تک پھیلا لی تھیں۔ وہ اپنے پٹوں میں ہاتھی دان کا ننھا چکو شکنگا کچھ اس ادا سے لگاتا تھا کہ اس کے 2 تروں والی پگڑی سے بھی نہیں چھپتا تھا۔ ہر روز داڑھی منڈاتا تھا۔ دھاری دار بوسکی کے کرتے میں سیپ کے بٹروں کی بجائے چاندی کی زنجیر لٹکا رکھی تھی جس کے آخری سرے پر گھنگریاں لگی تھیں، اور وہ ہر قدم پر یوں بجتی تھیں جیسے چڑیوں کے گھونسلے میں ان کے بے پر بچے بولتے ہیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں تبر رہنے لگی تھی جس کا چوبی دستہ اس کے قد سے ذرا ہی کم تھا۔ اتنے اہتمام کے باوجود لوگ اس سے بے خبر گزر جاتے تھے، یا بعض منچلے اس کی ہیبت دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، اور اگر پوچھتے تھے کہ آج کدھر کی مار ہے شہباز خان، تو اس کا لہجہ کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے پوچھ رہے ہیں آج کہاں مار کھانے چلے ہو شہباز۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا نہ ہوتا تو اس کی جوان مردی کو ہلکی پھال برسوں پہلے کھود کر ہموار کر چکی ہوتی، مگر وہ والدین کی آخری عمر کی کمائی تھا، اور اس کے باپ کو یقین تھا کہ اگر وہ اپنے بازو میں اور اس کی بیوی اپنے پیروں میں تعویذ نہ باندھتے تو دوسرے لڑکوں کی طرح شہباز بھی کسی دوسرے گھر میں جنم لے چکا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شہباز کو ایسے چاؤ چونچلوں سے پالا کہ 10 برس کی عمر تک وہ روٹی کو لوتی کہتا رہا۔ پھر جب اس کی مسیں بھیگیں اور کندھے پر ہل پنجابی رکھ کر کھیتوں کی راہ لینے کا زمانہ آ گیا تو ماں باپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک ان کے دم میں دم ہے شہباز کھیت کھلیان کا کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے مکان کے پچھواڑے میں دروازہ نکلوا کر اسے دکان کھول دی، مگر 5-6 مہینے میں ہی اس نے دکان کو برابر کر دیا، اور جس روز دکان کا دروازہ چنوایا گیا تو یکایک سارے گاؤں میں یہ خبر جیسے کود پڑی کہ شہباز کو لڑکیوں نے لوٹا ہے۔ یہ نئی نئی جوان ہوتی لڑکیاں ایکا کر کے شہباز کے پاس آتی، اس کی طرف پیار سے دیکھتی، ہائے وی شہباز تیری آنکھیں تو بن سرمے سرمیلی ہیں، جیسی باتیں کرتی، اور شہباز انہیں 2-2 سیر گڑ مفت میں تول دیتا۔ شہباز نے بھی یہ باتیں سن لیں، اسے غصہ آیا، مگر وہ کس سے نبٹتا۔ دن بھر دکان کے چنے ہوئے دروازے کے پاس گلی کے نکڑ پر بیٹھا گھی لگی مونچھیں میں روڑتا رہا کہ شاید کوئی اس کا مذاق اڑانے کا حوصلہ کرے اور وہ اس کی بوٹیاں اڑا دے، مگر لوگ اس کے قریب سے یوں شرما کر نکلتے چلے گئے جیسے شہباز کے روپ میں وہاں کوئی جوان رنگین لڑکی بیٹھی تھی۔ عصر کی اذان کے ساتھ ہی لڑکیاں 2-2 گھڑے سروں پر سجائے ٹولیاں بنائے گھروں سے نکلتیں تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اور دکان کے چنے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے ہنسی پر بہت ضبط کیا، مگر جب ایک بے قابو ہو گئی تو سب ہنسیں، اور اتنی ہنسی کہ اللہ دین کے منگیتر جنت کا تو ایک گھڑا بھی گر کر ٹوٹ گیا، اور جب جنت چلی گئی تو وہ دیر تک گھڑے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو بیٹھا جوڑتا رہا۔ اس روز شہباز نے کھانا بھی نہ کھایا اور لحاف میں منہ چھپا کر روتا بھی رہا، مگر آدھی رات کو ایک دم اس کے جی میں جانے کیا آئی کہ اٹھا اور باپ کی پرانی تبر کو کھونٹی پر سے اتار کر انگشت شہادت کی پور پر اس کی دھار آزماتا رہا، اور پھر گہری نیند سو گیا۔ کانوں کی لوں تک کلمیں اس کے بعد ہی پڑھیں، پٹوں میں ہاتھی دان کا کنگا انہی دنوں سجا، بوسکی کے کرتے میں چاندی کی زنجیر اسی زمانے میں چہچہائی، اور پگڑی میں ایک اور طرح کا اضافہ بھی جبھی ہوا۔ مونچھیں تو خیر پہلے سے ہی موجود تھیں، البتہ اب زیادہ نوکیلی ہو گئیں۔ ادھر اس کے ہاتھ میں بالشت بھر کی کوسی دھار والی تبر آ گئی، اس ہیبت کے ساتھ اس کی چال میں بھی نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے کا انداز تک بدل گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دستے کے ساتھ پریڈ کر رہا ہے اور آئز رائٹ اور آئز لیفٹ کرتا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس اہتمام کا صرف اتنا سا اثر قبول کیا کہ اس پر ذرا کھل کر مسکرانے لگے، اور ایک بار گاؤں کے نامی بدمعاش دلیر نے تو قہقہہ مار کر یہ تک کہہ دیا کہ نانا شہباز کو یوں ہاتھ بھر کر نہ دیکھو، جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہے۔ ہم میں سے کون جوان مرد ایسا ہے جس نے گاؤں کی ایک ایک لڑکی کو ایک ایک بوری گڑ کھلا دیا ہو؟ ہم تو کسی کو ایک ریوڑی بھی دیں تو جان کو آ جاتی ہے۔ اس پر خوب قہقہے پڑے، مگر اس روز دلیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کے بعد اس کی چوپال پر کوٹھے کے وسط میں الاؤ انگاروں میں بدل گیا اور لوگ گاؤں کی سیاسیات پر بات کرتے کرتے اونگنے اور اپنے گھروں کو جانے کی تیاریاں کرنے لگے تو چوپال کا ایک کواڑ ایک لمبی بھیانک چیخ کے ساتھ کھلا اور شہباز اپنی تبر سمیت اندر آ گیا۔ دلیر خان، شہباز نے وہی لوگوں کے جوتوں میں کھڑے ہو کر کہا، آج تم نے بھری گلی میں میری ہنسی اڑائی ہے، مگر بھائی
نہ دلیری نام سے آتی ہے اور نہ جواں مردی قد سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارا جھگڑا حوصلے کا ہے، اور مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہاری چوپال پر ہی تمہارے ہی 10-15 آدمیوں کے درمیان بالکل اکیلا آؤں اور کہوں کہ آج کے بعد میری ہنسی نہ اڑانا، کہیں مجھے اپنی تبر سب سے پہلے تم ہی پر نہ آزمانی پڑ جائے۔ ایک بار تو چوپال پر جیسے الو بول گیا، مگر پھر دلیر مسکراتا ہوا اٹھا اور شہباز کے پاس آ کر بولا، مزے آ گئے بھائی شہباز خان، تبر کو وہاں کونے میں رکھ دے اور آ میری چھاتی سے لگ جا، آج سے تو میرا یار ہے۔ دلیر سے یاری کے بعد لوگوں کو شہباز کا ہنسنے کا حوصلہ تو کبھی نہ ہوا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ دلیر کی چوپال پر شہباز کی حیثیت حقہ تازہ کرنے والے سے زیادہ یہاں نہیں ہے۔ خود شہباز بھی جانتا تھا کہ دلیر مجھے میرے قد سے زیادہ نہیں ابھرنے دیتا، خاص طور سے اس وقت وہ اپنے آپ کو دھرتی دھنستا ہوا محسوس کرتا تھا جب دلیر اور اس کے ساتھی اپنے اپنے کارناموں کے قصے لے بیٹھتے تھے اور دشمن کو قتل کر کے اس کی ہڈیاں تک غائب کر دینے کی داستانیں سناتے تھے۔ پھر جب سب اپنے اپنے معاشقوں اور اغواؤں کا ذکر کرتے تھے تو شہباز کے دل میں جنت کے ساتھ منتقمانہ محبت کا جذبہ پٹاخے سے چھوڑتا رہ جاتا تھا، کیونکہ اب اللہ دین سے اس کی شادی ہو گئی تھی، اور اللہ دین بڑا دبنگ قسم کا شوہر تھا جس کا ہاتھ ذرا ذرا سی بات پر سیدھا بیوی کی چوٹی کی طرف لپکتا تھا۔ ایک بار چوپال کا دروازہ اندر سے بند کر کے لوگ اپنے اپنے پستولوں اور ریوالوروں کو جانچ تول رہے تھے جب دلیر نے اپنا ریوالور کھول کر دیکھا اور پھر شہباز کی طرف تان کر مسکرانے لگا۔ اس پر جب شہباز بھی مسکرانے لگا تو دلیر نے کہا، مسکرا مت شہباز خان، ریوالور بھرا ہوا ہے۔ انگوٹھے والی انگلی کو ذرا سا دباؤں تو تیرا بھیجا سامنے دیوار سے جا چمٹے۔ پھر اس نے تنے ہوئے ہاتھ کو ہلکی سی حرکت دی، ریوالور کے دہانے میں خفیف سی جنبش ہوئی اور دلیر نے گھوڑا دبا دیا۔ گولی تڑ سے نکلی اور شہباز کو ایسے لگی جیسے وہ ان دونوں ترتروں کے بیچ میں اس کی پگڑی کے بلائی بیچ کو چاٹتی ہوئی نکل گئی ہے۔ سب لوگ پہلے تو سناٹے میں آ گئے، پھر دلیر کو ہنستا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنے ہنسے کہ شہباز غصے میں وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر جب وہ اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے اور پیٹ کا پسینہ اس کی رانوں پر بہہ نکلا ہے اور وہ کانپ رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہے اور پپوٹے اکڑ گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے اس کا جی چاہا کہ مارے شرم کے اپنا سر سامنے چولہے میں بھری ہوئی بوبل میں دے مارے، مگر پھر وہ یکدم سنبھلا اور زبان کو منہ میں گھما کر اور حلق کو تر کر کے بولا، تمہارا نشانہ خراب ہے دلیر خان، ریوالور میرے ہاتھ میں دو تو تمہیں بتاؤں بھیجا کس طرح دیوار سے جا چمٹتا ہے۔ اس پر ایسی سناتی ہوئی خاموشی چھا گئی جیسے گولی پھر سے چل گئی۔ لوگ اس لیے سہم گئے تھے کہ شہباز نے دلیر کے بھیجے کو دیوار پر دے مارنے کی دھمکی اس وقت دی تھی جب بھرے ہوئے ریوالور میں سے صرف ایک گولی چلی تھی اور ریوالور بھی ابھی تک دلیر کے ہاتھ میں تھا، مگر دلیر نے ریوالور زمین پر رکھ کر ہاتھ بڑھایا اور بولا، ہم یار بناتے ہیں تو یوں ہی نہیں بنانے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا اور لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ یہ پنڈا تو نیرا قہر ہے، دلیر سیانہ ہے، بات کو بڑھنے نہیں دیتا، ورنہ آج شہباز کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ لو اور سنو، جس شخص نے آج تک ایک چڑیا نہیں ماری وہ دلیر کو قتل کرے گا؟ دلیر کا خون کرنے سے پہلے کسی اور کا تو خون کرے، قاتلوں میں بیٹھتا ہے، کبھی قتل بھی کر لے گا۔ جی نہیں، بالشت بھر قد والے لوگ چھرا دشمن کے پیٹ میں مارتے ہیں تو وہ ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ اس پر زور کا قہقہا پڑا اور آخری فقرہ بولنے والا بولے چلا گیا، بنتا ہے، آج تک تم نے سنا ہے کہ اس نے کسی دھوبی میراثی کے بھی ایک تھپڑ مارا ہو؟ منشی اور کلمے تو ہیجڑے بھی بڑھا سکتے ہیں، تم ہی بتاؤ آج تک کسی ایک بھی لڑکی کے ساتھ اس کی بدنامی ہوئی ہے؟ ایک بار جنت کو گھورا تھا تو اس نے اپنا بھرا ہوا گھڑا اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اس پر سب ایک بار پھر ہنسے، اور اب کہ گھورے تو مارا جائے، اللہ دین کی گھوری سے تو دلیر خان بھی ڈرتا ہے، نہ جانے دلیر خان کو اس سے کیا کام لینا ہے کہ ساتھ لگائے پھرتا ہے، ورنہ میں تو اس ٹمے کو نوکر بنا کر بھی ساتھ نہ رکھوں، خواہ آدمی کو جھک کر بات کرنا پڑتی ہے۔ دلیر خان مجھ سے کہے تو شہباز کے سر پر ایسا ہاتھ ماروں کہ سارے کا سارا زمین میں اتر جائے، قبر کھودنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں تو حیران ہوں کہ دلیر خان اس کی بات سہ کیسے لیتا ہے۔ اتنے میں دلیر اور شہباز اندر آ گئے، دونوں مسکرا رہے تھے اور ایک دوسرے کے پنجے میں پنجہ دے رکھا تھا۔ چولہے کے پاس بیٹھ کر دلیر نے کہا، بکرا شرط، اگر تم میں سے کوئی یہ بتا دے کہ میں نے باہر شہباز سے کیا کہا۔ شہباز بھی چہکا، کل اس بکرے کو یہیں چوپال میں بھونا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر خسر پھسر کرنے لگے، پھر ٹولیوں میں بٹ گئے۔
اس دوران میں دلیر حقے کے کش لگاتا رہا۔ شہباز بھی جب مسکرا کر دیکھتا وہ آنکھ مار دیتا اور شہباز کی ہنسی نکل جاتی۔ لوگ پلٹ کر ان کی طرف دیکھتے، پھر اندازے لگانے میں مصروف ہو جاتے کہ دلیر نے شہباز سے کیا کہا ہوگا۔ یکایک دلیر چونک پڑا، اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ جیسے نچڑ کر رہ گئی۔ شہباز نے زمین پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا تھا اور اسے کھول کر دیکھ رہا تھا کہ کتنی گولیاں باقی ہیں۔ پھر جیسے اس اطمینان کے ساتھ کہ فی الحال ایک ہی گولی استعمال ہوئی ہے، اس نے ریوالور بند کیا اور اسے اپنے پنجے میں لے کر دلیری کی طرف بڑی سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ گھور رہے تھے۔ اچانک ایک ٹولی میں سے ایک شخص بولا، لو بھائی، دلیر خان کی بجھارٹ کسی نے بوجھ لی ہو تو بتائے ورنہ ہم بتاتے ہیں۔ دوسری ٹولی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی، اسی لیے سب نے کہا جس نے پہلے بوجھی ہے وہی اپنا بکرا قربان کرے۔ ایک میراثی نے کہا، میں نے بوجھ تو لی ہے پر سرکار کیا کروں، میں تو آپ ہی اپنا بکرا ہوں، اگر کل آپ مجھے بھون بیٹھ گئے تو مجھے تو اپنی ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ لوگ ہنسنے لگے۔ شہباز بولا، پھر پہلے تو ہی بتا، تیرے لیے بکرے بکرے کی شرط نہیں۔ سب لوگ مسکرانے لگے تو دلیر اس دوران میں شہباز کے سامنے سے کھسک کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا جیسے اس کے نشانے سے بچ رہا ہے۔ میراثی بولا، دلیر خان نے شہباز خان سے کہا ہے کہ سناؤ بھائی شہباز خان، کیا حال چال ہے؟ زور کا قہقہہ پڑا اور میراثی سنجیدہ صورت بنائے ہتھیلیوں میں تمباکو مسلنے لگا۔ اچھا بھائی، اب بکرے والا بولے، دلیر نے کہا۔ بجھارٹ بوجھنے کا دعویٰ کرنے والا بولا، دلیر خان نے شہباز خان سے کہا ہے کہ جب کسی کو قتل کرنا ہو۔ اب اس نے فقرہ پورا نہیں کیا تھا کہ قتل کا لفظ سن کر شہباز نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر کو گھمایا اور دلیر کو گھورنے لگا۔ بوجھنے والا حیران ہو کر ذرا سا رکا، پھر بولا، جب کسی کو قتل کرنا ہو تو ریوالور سے نشانہ اس کے گھٹنوں کا باندھتے ہیں تاکہ گولی اس کے پیٹ میں لگے۔ گولی نالی کو ہمیشہ اوپر کی طرف دھکا دیتی ہے۔ شہباز نے یکایک پہلو بدل کر ریوالور چلا دیا اور بولا، غلط۔ دلیر تیورا کر اٹھا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کی پگڑی سر پر سے لڑک گئی۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ شہباز کی گولی دلیر کے کہیں نہ کہیں ضرور لگی ہے۔ دیوار سے ٹکرا جانے کے بعد دلیر نے کچھ اس طرح ہر طرف آنکھیں گھمائیں جیسے گولی ابھی تک کوٹھے میں گوشے گوشے گھومتی پھر رہی ہے اور دلیر کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ مگر پھر دلیر نے ہاتھوں سے بکھرے ہوئے پٹوں کو سنوارا اور سیدھا بیٹھ کر پگڑی باندھنے لگا۔ بھائی شہباز خان، تم نے تو حد کر دی، ایک شخص بولا۔ خاک، شہباز نے جواب دیا، گولی تو دلیر خان کے لگی ہی نہیں، لگتی تو حد ہوتی۔ دلیر اپنی جھیم چھپانے کے لیے ناصح بن بیٹھا، ہنسی ہنسی میں بھی ایسا نہیں کرتے شہباز خان، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر ریوالور کے ہاتھ سے لیا اور اسے تہبند کی ٹیک میں ڈال کر بولا، ادھر تھل میں میرا ایک یار ہے، اپنی بھری ہوئی رائفل صاف کر رہا تھا کہ چل گئی، گولی اس کے چھوٹے بھائی کے جا لگی اور اب بیچارہ سیشن سپرد ہوا بیٹھا ہے۔ مگر دلیر خان، شہباز بولا، تم میرے بڑے بھائی ہو۔ دلیر سمیت سب لوگ جیسے یہ نئی پہیلی حل کرنے لگے، مگر ایک دم دلیر نے پہلو بدلا اور شرط ہارنے والے سے بولا، لو بھائی، کل دوپہر تک بکرا یہاں پہنچ جائے، نہیں پہنچے گا تو بکری اٹھوا لوں گا۔ پہنچے گا بھائی، کیوں نہیں پہنچے گا، ہارنے والا بولا۔ پھر محفل منتشر ہونے لگی اور جب کوٹھے میں صرف دلیر اور شہباز رہ گئے تو دلیر نے کہا، پیر دستگیر کی قسم، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ چل بھی جائے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ شہباز بولا، یہی ہوگا نا کہ میں مر جاؤں گا۔ اچھا چلو میں مر گیا پھر۔ دلیر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے کندھے کو تھپک کر بولا، تم بڑے نر آدمی ہو شہباز خان۔ صبح کو ادھر مسجد میں اذان ختم ہوئی، ادھر چوکیدار نے اپنے مکان کی چھت پر نکارہ پیٹ دیا۔ بعض نمازی تو وضو کو ادھورا چھوڑ کر اللہ دین کے گھر کی طرف بھاگ گئے۔ جنت کی چیخیں صبح کے اجالے کی سطح پر پتھروں کی طرح لڑک رہی تھیں اور سارا منظر چٹخا جا رہا تھا۔ اور وہ جب اپنے سینے کو دو ہتھوڑوں سے پیٹتی تھی تو خاصے فاصلے پر بھی دھمک سنائی دیتی تھی۔ اور دلیر کی چوپال کے ایک گوشے میں شہباز اسے بتا رہا تھا کہ میں پہنچا تو دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ وہ تو میں نے جنت سے کہہ دیا تھا، دلیر بولا۔ ہاں ہاں، وہی تو کہہ رہا ہوں۔ شہباز تفصیل سنانے لگا۔ چراغ جل رہا تھا۔ پہلے تو وہ مست مارے پڑی رہی، پھر جب میں نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو دبایا
تو وہ اٹھ بیٹھی اور بجتی ہوئی چوڑیوں کو کونیوں کی طرف چڑھا کر وہ اٹھی، ہولے سے پڑ کوٹھے کی کنجی کھولی اور اندر چلی گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پاس پہنچا تو بولی، مجھے پتا ہے تجھے دلیر نے بھیجا ہے۔ اس پر دلیر خان، قسم پروردگار کی میں نے تمہیں 1 2 3 ننگی ننگی گالیاں دے دی کہ بعد میں وہ بے ایمان ہو جائے تو تمہارا نام نہ لے سکے۔ میں نے کہا، دلیر کی ایسی کی تیسی، میں تو اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میری آواز شاید ذرا اونچی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میں نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا، میں اندھا اور بہرا نہیں ہوں، میں کیسے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 4 پیسے کا ایک مزارہ تم جیسی عورت کو بالوں سے پکڑے پورے صحن میں گھسیٹتا پھرے۔ میں یہ کیسے سن سکتا ہوں کہ رات اللہ دین نے جنت کو چرپائی پر رسیوں سے کس کر باندھ دیا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور چمٹے کو چراغ پر گرم کر کے اس کے سینے کو داغتا رہا۔ نہیں جنت، میں یہ سب کچھ نہیں سہ سکتا، اور آج رات میں تمہارے اللہ دین کو دوزخ کی طرف روانہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر وہ بولی، پھر تو اتنی لمبی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ سور کا بچہ جاگ گیا تو تجھے اپنی مٹھی میں لے کر چورمور کر دے گا، تجھے اپنی مٹھی میں لے کر چورمور کر دے گا۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، اچھا تو میں اسے جگا کر قتل کرتا ہوں۔ اس پر جنت نے پھر سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور میں نے پھر سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ پھر وہ بولی، دشمن کو ہمیشہ زبردست سمجھنا چاہیے، جگانے وگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، سامنے پڑا ہے، کاٹ کر رکھ دے کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ پر دیکھ، میں نے کہا ہے کاٹ کے رکھ دے، گولی وولی نہ چلانا۔ پولیس پوچھے گی کہ گولی چلی تو تم کیوں نہ جاگی؟ تبر سے کام چلا کہ میں کہہ سکوں مجھے کیا پتا، کوئی آیا اور چپکے سے کاٹ کر چلا گیا، بس اب بسم اللہ کر۔ پر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنی کھاٹ پر لیٹ جانے دیں۔ پھر وہ بلی کی سی چال چلتی اپنی کھاٹ پر پڑ گئی اور پھر سوتی بن گئی۔ میں نے تبر کے دستے پر ہاتھ رکھا اور دل میں کہا، یا پروردگار، پہلی بار تبر آزما رہا ہوں، میری لاج تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر میں نے ایک ہی بار میں اللہ دین کے نرخرے کو کاٹ دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ چیخے گا، اس کی چیخ نے اس کے سینے کو پھیلایا، مگر وہ منہ سے کیسے نکل دی؟ میں نے دوسرے وار سے اس کی گردن کاٹ دی تھی اور اس کا سر لڑک کر ٹک سے نیچے گر گیا تھا۔ اور جب اس کا سر گرا تو کیا ہوا دلیر خان، کہ جنت ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ چیخ دے گی، مگر پھر اس نے اپنا سر کھاٹ کی پٹی پر دے مارا اور دبے دبے رونے لگی، اور میں نے اس پر جھک کر آہستہ سے کہا، اب نہ رو، فجر کی اذان کے بعد رونا، اب آرام سے سو جاؤ، اب تمہارے سر کا بھوت اتر گیا ہے۔ پھر دلیر نے کہانی سننے والے بچے کی طرح پوچھا۔ پھر یہ کہ میں چلا آیا، شہباز بولا۔ جب تم چلے تو وہ رو رہی تھی؟ دلیر نے پوچھا۔ ہاں رو تو رہی تھی، شہباز نے بتایا، مگر یہ دکھ کا رونا نہیں تھا، میرے خیال میں ڈر گئی تھی، اور بیچاری کا دل ہی کتنا ہوتا ہے، اب تو کھل کر رو رہی ہے۔ دلیر نے دور سے آتی ہوئی بہنوں کی ادھوری آوازوں پر کان دھرتے ہوئے کہا۔ شہباز ہنسا، اب خوش ہو کر رو رہی ہے۔ پھر دونوں جیسے جنت کے رونے پیٹنے کی آوازیں سننے لگے۔ اچانک دلیر بولا، تم نے ایک ایسا نیک کام کیا ہے شہباز خان، کہ قسم پیر دستگیر کی سیدھے بہشت میں جاؤ گے۔ تم نے ایک دکھی عورت کا دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی تو ساری بات کو راز رکھنا ہے۔ جب مقدمہ ختم ہو جائے گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ دین کو شہباز کی تبر نے کاٹا، تو لوگ تمہارے ہاتھ چوم لیں گے۔ لوگ چومے نہ چومے، شہباز بولا، پر جب جنت نے میرے ہاتھ چومے تو میں سمجھوں گا میں اتنی مدت تک تبر بیکار نہیں اٹھائے پھرا۔ مگر تمہاری تبر ہے کہاں؟ دلیر کو جیسے ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ فکر نہ کرو، شہباز بولا، نیا قاتل ہوں پر بیوقوف قاتل نہیں ہوں، میں تبر وہیں نہیں چھوڑا ہے، محفوظ پڑی ہے۔ دلیر خاموش رہا اور شہباز بولتا گیا، دلیر خان، یہ جنت کتنی عجیب عورت ہے، خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری دکان لڑکیوں کو کھلا دی، پر میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اپنا سب کچھ جنت کی نظر کرتا رہا، اور جب دکان بند ہو گئی تو مجھ پر سب سے زیادہ وہی ہنسی۔ جب سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ جنت کو اپنی ماں کی بہو بنا کر نہ لاؤں تو کافر ہو کر مروں۔ تم مجھ سے نہ بھی کہتے تو میں تھوڑے دنوں میں اللہ دین کو چلتا کر دیتا۔ تم نے تو خیر خدا تسی سے مجھے ایسا کرنے کو کہا، پر میں جھوٹ کیوں بولوں، میں نے اپنی قسم کا ایک حصہ پورا کیا ہے، اب یہ مقدمہ ادھر ادھر ہو لے تو قسم کا دوسرا حصہ بھی پورا کروں گا، اور اگر اس نے اکڑ دکھائی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تبر کی ایک دھار ایک گردن کاٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کند نہیں ہو جاتی، اور عورت کی گردن تو ریشم کا تار ہوتی ہے، چاقو سے بھی کٹ سکتی ہے۔ کہیں تمہارے سر پر خون تو سوار نہیں ہو رہا شہباز؟ دلیر نے اس سے عجیب سی آواز میں پوچھا۔
جواب میں شہباز مسکرا دیا۔ یہ میرا پہلا خون ہے، پر دلیر خان میرا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہے، میں تو تمہیں بھی قتل کر دوں تو سیٹی بجاتا پھروں۔ دلیر ذرا سا چونکا مگر پھر سنبھلا اور مسکرا دیا۔ پھر اس نے شہباز کے بازو کو اپنے پنجے میں بھینچ کر کہا، تمہاری چال سے، تمہاری نظروں سے، تمہاری باتوں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو۔ شہباز نے کنکھیوں سے اپنے بازو پر دلیر کے بھینچے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے چھڑا کر بولا، ظاہر ہو بھی جائے تو تم تسلی رکھو، میں اپنا یار کا نام پھانسی کے تختے پر بھی نہیں لوں گا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، دلیر نے شہباز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پر تمہارا نام ظاہر ہوا تو سمجھو میرا نام ظاہر ہو گیا۔ تم پکڑے گئے تو میں کیسے چپ بیٹھ سکوں گا، میں یاروں کا یار ہوں۔ صبح چمک اٹھی، اس لیے دونوں چوپال سے اتر کر گلیوں میں ہو لیے۔ جب شہباز اللہ دین کے ہاں پہنچا تو دلیر اس سے پہلے موجود تھا اور کسانوں کی ایک ٹولی کے سامنے مرنے والے کی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ پولیس کا انتظار ہو رہا تھا۔ نمبردار اندر کوٹھے میں اللہ دین کی لاش کے پاس ایک مونڈے پر بیٹھا جیسے پہرا دے رہا تھا۔ شہباز نے لاش جہاں چھوڑی تھی وہیں رکھی تھی۔ اللہ دین کے کٹے ہوئے سر کو بھی نیچے زمین پر ایک ٹوکرے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ٹوکرے کے آس پاس جنت کی سب سرخ اور نیلی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں۔ سامنے جنت عورتوں میں گھری بیٹھی تھی، اس کے کھلے بال اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ پڑوسنیں اسے سہارا دے کر پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا بھائی نور اللہ ایک طرف بت کی طرح کھڑا تھا۔ باہر ٹولیوں کی گھسر پسر سے شہباز نے اخذ کیا کہ زیادہ شبہ نور اللہ پر کیا جا رہا ہے، جس نے ایک بار اللہ دین کو ڈپٹ کر کہا تھا کہ اگر تم نے آئندہ میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ لوں گا۔ ویک بچاؤ ہو گیا تھا، ورنہ اس روز دونوں میں سے ایک ضرور قتل ہو جاتا۔ کہتے ہیں اس روز نور اللہ سیدھا اپنی بہن کے پاس آیا تھا اور کہا تھا، چل میرے ساتھ۔ اور جنت نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا تھا، جب تم مجھے اس ظالم کے حوالے کر رہے تھے جب کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس وقت بھی تو سارا گاؤں جانتا تھا کہ وہ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، میں تو مرتے دم تک یہیں رہوں گی۔ دوپہر کو شہباز کھانا کھانے کے لیے پلنگ پر بیٹھا ہی تھا اور اس کی ماں چنگیر میں کھانا رکھے چولہانے سے اٹھی تھی کہ چوکیدار آیا اور اس نے بتایا کہ شہباز خان کو تھانے دار نے دلیر خان کی چوپال پر بلایا ہے۔ چوکیدار کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا، اس لیے اپنی بے خوفی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے شہباز اٹھا اور ماں سے بولا، رہنے دے اماں، ابھی واپس آ کر کھا لوں گا۔ دیکھو تو تھانے دار کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ پھر وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ شہباز چوپال پر پہنچا تو نور اللہ کو ہتھکڑیاں لگ چکی تھیں۔ دلیر نے شہباز کو آنکھ ماری، پھر تھانے دار دلیر کو اندر کوٹھے میں لے گیا۔ کافی دیر تک سارا گاؤں باہر سانس روکے بیٹھا رہا۔ بس سپاہی یا گاؤں کا نمبردار یا اللہ دین کا چاچا یا جنت اور نور اللہ کا باپ اندر آتے جاتے رہے۔ اور جب مسجد میں ظہر کی اذان ہوئی تو شہباز باہر آیا، مگر وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے زرد چہرے پر اکڑی ہوئی مونچھیں اجنبی سی لگ رہی تھیں۔ شہباز کے ہتھکڑیاں دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ پھر دلیر، جس کے سر پر آج کلاوہ والی دار پگڑی آ گئی تھی اور جو اپنے سفید براق لباس میں علاقے کا رئیس معلوم ہوتا تھا، تھانے دار کے قریب چارپائی سے اٹھا اور دست بستہ بولا، دیکھیے حضور، اللہ دین کے قتل نے میرے دل کا خون کر دیا ہے۔ وہ اس گاؤں کا بیٹا تھا، اس لیے ہم سب کا بیٹا تھا، مگر شہباز خان کو بھی ہم سب جانتے ہیں اور میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ شہباز ایک اللہ دین ہی کیا کہ کسی کے قتل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے کبھی چاقو سے ایک پتلی ٹہنی نہیں کاٹی، وہ تبر سے اتنے بڑے جوان کا سر کیسے کاٹ سکتا ہے؟ پھر اللہ دین کے ساتھ اس کی نہ کوئی دشمنی تھی نہ دوستی۔ قتل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، وہ دوسری طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب دلیر بول رہا تھا تو شہباز کو ایسے لگا جیسے وہ سارے گاؤں کے سامنے اس پر جوتے برسا رہا ہے۔ اس نے پگڑی کو سر پر جمانے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہتھکڑیاں جیسے اس پر ہنس پڑیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ایسی بے عزتی برداشت کرنے سے تو قتل کا اقبال کر لینا بہتر ہے۔ مگر جب دلیر بول چکا تو پلٹ کر چپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے شہباز کو آنکھ ماری اور شہباز اپنی حماقت پر شرمندہ ہو گیا۔ اگر وہ بک بیٹھتا تو۔ کچھ دیر بعد جب تھانے دار کچھ لکھنے میں مصروف تھا، دلیر اٹھا اور شہباز کے پاس جا بیٹھا۔ پھر موقع پا کر اس نے آہستہ سے کہا، ساری کارستانی اس حرامزادی کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دم شہباز کا جی چاہا کہ ہتھکڑیوں کو ایک جھٹکے سے توڑ کر بھاگے اور جنت کے گھر جا کر اس کی بوٹیاں کتوں کی طرح دانتوں سے کاٹ لے۔ یہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنے خوبصورت جسم میں اتنی بدصورت نیت بھی چھپ سکتی ہے۔ یکایک اس نے عزم کیا کہ وہ پولیس کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقبال نہیں کرے گا تاکہ اس کے پھانسی لگ جانے کا کوئی دور دراز کا بھی امکان پیدا نہ ہو۔ پھر جس روز وہ بری ہو کر گاؤں واپس آئے گا
تو اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا جنت کے یہاں پہنچے گا اور سب کے سامنے اس سے خوب سختی کے ساتھ لپٹ کر اور اچھی طرح چوم کر اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ شہباز اور نور اللہ نے پولیس کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقبال نہ کیا اور عدالت میں بھی ثابت قدم رہے۔ بس اتنا ہوا کہ نور اللہ کبھی کبھی رو دیتا تھا اور شہباز سے کہتا تھا، بس مجھے تو حسرت ہے شہباز کہ اللہ دین میرے ہاتھوں کیوں قتل نہ ہوا، کسی دوسرے نے میرا یہ حق کیوں چھین لیا۔ شہباز کے باپ نے اپنے بہترین کھیت بیچ کر ضلع کے بہترین وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ دلیر خان بھی ہر پیشی پر آتا تھا اور شہباز کو دیر تک تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ ایک بار شہباز نے جنت کا پوچھا تو دلیر بولا، استغاثے کے گواہوں میں سب سے پہلا نمبر جنت کا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو پولیس کی سختی سے بچنے کے لیے شہباز خان کا نام لے دیا تھا، ورنہ میں ایسی کمینی نہیں کہ عدالت میں بھی اسی کا ہی نام لوں۔ کہہ رہی تھی کہ میں مر بھی جاؤں تو شہباز خان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ استغاثے کے گواہوں کی باری آئی تو سب سے پہلے جنت اپنے باپ کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئی۔ وہ شہباز کو اتنی خوبصورت لگی کہ اگر اتنی خوبصورت اس رات لگتی جب اس نے اللہ دین کو قتل کیا تھا تو وہ قتل کرنے سے پہلے صبح کی اذان تک اسے مسلسل پیار کرتا رہتا۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جنت کے گرے سرخ ہونٹوں کے گوشے ذرا سے کانپے ہیں اور اس کی بے حد کالی آنکھوں میں ٹمٹماہٹ سی پیدا ہوئی ہے۔ مگر جب جنت کا بیان شروع ہوا تو شہباز نے کٹہرے کے جنگلے کو اس زور سے پکڑا کہ اتنے زور سے کسی کا بازو پکڑتا تو اس کی انگلیاں بازو کی ہڈی تک بھی اتر جاتی۔ جنت نے عدالت کو بتایا کہ جب میں آدھی رات کو اللہ دین کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے جاگی تو شہباز ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا۔ ہم رات بھر چراغ جلائے رکھتے تھے کیونکہ اللہ دین دشمنوں والا آدمی تھا۔ میں نے اس چراغ کی روشنی میں شہباز کو پہچان لیا اور میں ڈر گئی۔ میں اس لیے ڈر گئی کہ شہباز نے ہمیشہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھا اور جب میں نے اللہ دین کو بتایا کہ شہباز مجھے گلی میں آتے جاتے گھورتا ہے اور اشارے کرتا ہے تو اللہ دین جو بڑے غصے والا آدمی تھا ہنسا اور بولا، شیر چوہے نہیں مارا کرتے۔ اس وقت شہباز کو ایسے لگا جیسے عدالت سمیت سب لوگوں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر سب مسکرا رہے ہیں۔ جنت بھی ذرا دیر کو رک گئی اور شہباز کی طرف دیکھنے لگی، مگر شہباز کٹہرے کے جنگلے پر سے نظر اٹھاتا تو اس کی نظریں جنت سے ملتی۔ پھر جنت نے کہا، اس وقت بھی جب وہ ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا تو بولا، میں تمہارا عاشق ہوں، اس لیے اپنی راہ کا روڑا ہٹانے آیا ہوں۔ اور جب میں نے چیخنا چاہا تو اس نے میرے گلے پر تبر کی دھار رکھ دی اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی اور اللہ دین کا سر نیچے پڑا ہوا تھا اور چیونٹیوں کی ایک قطار اس میں گھسے جا رہی تھی۔ بہت دیر تک شہباز کے دماغ کی رگیں کھینچتی، اینٹتی اور ٹوٹتی رہی، اس لیے نہ تو وہ کچھ سوچ سکا اور نہ یہ سن سکا کہ اس کے وکیل نے جنت پر کیا جرح لگائی ہے۔ پھر جب وہ گواہوں کے کٹہرے سے نکلی اور اپنے بھائی کے قریب سے گزرنے کی کوشش میں شہباز کے قریب سے بھی گزری تو شہباز نے سوچا کہ یہ حرامزادی اتنی خطرناک گواہی دینے کے باوجود اس سے خوبصورت کیوں لگ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کوڑیوں والا سانپ بھی تو خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر مقدمے میں نور اللہ بھی ماخوذ نہ ہوتا تو جنت کی گواہی پر شہباز کا پھانسی لگ جانا یقینی تھا، مگر اس کے وکیل نے نور اللہ کی موجودگی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ دیر تک یہ ثابت کرتا رہا کہ جنت نے جو گواہی دی ہے اس میں اپنے شوہر کے قاتل کو سزا دلوانے کی خواہش کم تھی اور اپنے سگے بھائی کو چھڑوانے کی خواہش زیادہ تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ جنت سارا الزام بے چارے شہباز پر دھر دے، جو نہ لینے میں ہے نہ دینے میں، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ آپ ہی غور فرمائیے کہ 4.5 فٹ کا یہ جوان 5.5 فٹ کی اس بھرپور جوانی والی عورت سے محبت کرنے کا حوصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس موقع پر شہباز کے دماغ میں یہ جذبہ کھولنے لگا کہ وہ اپنے وکیل کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے جرم کا اقبال کر لے، مگر جنت سے انتقام لینے کی امنگ نے اس کی زبان روک لی۔ دوسرے گواہوں پر بھی اس کے وکیل نے ایسی جرح کی اور آخر جب فیصلہ سنایا گیا تو دونوں ملزم بری قرار پائے اور اللہ دین کا قتل ضائع ہو گیا۔ شہباز کے ساتھ صرف اس کا باپ تھا جو خوشی سے رو رہا تھا۔ نور اللہ اپنے باپ کے ساتھ ایک طرف نکل گیا۔ جنت کی گواہی کے بعد نے عدالت میں آنا چھوڑ دیا۔ جب بس شہباز کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو کتنی بار شہباز کا دل چاہا کہ وہ بس سے اترے اور بھاگنے لگے۔ اسے یقین تھا کہ اس طرح سے وہ بس سے پہلے بھی گاؤں پہنچ جائے گا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ بس کی سست رفتاری سے جنت کی زندگی خواہ مخواہ طول کھینچے جا رہی ہے۔ بس سے اترتے ہی اسے ایک ہجوم نے گھیر لیا۔ لوگ اسے یوں عقیدت سے مل رہے تھے جیسے پیروں فقیروں سے ملتے ہیں۔
اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ پستہ کا دھونا کچھ ایسی بری بات نہیں، ہاتھوں پر انسانی خون کے چینٹے ہوں تو 2 گز کے جوان بھی بالشتے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس ہجوم نے اسے فوری طور پر جنت کے گھر کی راہ اختیار نہ کرنے دی۔ وہ لوگوں میں گھرا ہوا اپنے گھر آیا تو روتے ہوئے ماں نے اسے پلنگ پر بٹھا کر تازہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، پہلے کھانا کھا لے بیٹا، تو جس دن یہاں سے گیا تھا یہ کہہ کے گیا تھا کہ ابھی واپس آ کے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس کی برادری نے صحن میں گولے چھوڑے اور سوجی، چینی اور خالص گھی کے 2 کڑاہے بطور خیرات کے بانٹے۔ رات گئے تک اس کے ہاں مرد اور عورتوں کا تانتا بندھا رہا۔ اس ہجوم میں دلیر بھی آیا اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ آدھی رات کو جب شہباز کے ماں باپ سو رہے تھے، وہ گھر سے نکلا اور کھیت میں جا کر ایک بیروٹے کے نیچے زمین کھودنے لگا۔ پھر وہاں سے اس نے اپنے پٹکے میں لپٹی ہوئی تبر نکالی اور اسے ایک پتھر پر رگڑتا رہا اور پھر جنت کے گھر کی راہ لی۔ اسود کے دن تھے جب دوپہر کو گرمی اور رات کو سردی لگتی تھی، جب کسانوں کے قول کے مطابق خون پانی ایک ہو جاتے ہیں اور پتھروں کے نیچے سے بھی پھول نکل آتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے شہباز کے ریشمی کرتے میں گھس کر اسے پھلا دیا تھا اور چاندی کی زنجیر مسلسل بول رہی تھی۔ لیڈی ہیملٹن کے تہبند کے پلو پھڑپھڑا رہے تھے اور اس کے نئے جوتے کے تلے چیخ رہے تھے، مگر تہبند کو سمیٹنے اور جوتا اتار کر ہاتھ میں لینے کی بجائے شہباز سوچ رہا تھا کہ وہ چاہتا ہی جنت کو قتل کر دے یا پہلے اسے لپٹ جائے، اسے پیار کرے، اسے سہلائے اور ٹٹولے، اور جب وہ اس کے پہلو میں سو جائے تو بڑی نرمی سے اس کی گردن کاٹ کر تھانے چلا جائے اور تھانے دار سے کہے کہ مجھے ہتھ کڑی لگا لیجیے۔ بار بار اس کے دماغ نے جنت کو زندہ رکھنے کے بہانے بھی گھڑے۔ ہو سکتا ہے وہ شہباز کے پہنچتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائے اور اس کے قدموں میں آنسو گرا کر کہے کہ مجھے معاف کر دے شہباز، میں تو تیرے عشق سے ڈر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ شہباز کو دیکھتے ہی اٹھے اور کہے کہ مجھے تو پیار اسی گھڑی کا انتظار تھا، اب چل اور مجھے اپنی ساس کے پاس لے جا، میری ساس جو تیری ماں ہے۔ مگر ان سب بہانوں کی جڑوں کو جنت کے یہ الفاظ آرے کی طرح کاٹ ڈالتے کہ جب میں آدھی رات کو اللہ دن کے گڑگڑاہٹ کی آواز سے جاگی تو شہباز ہاتھ میں تبر لیے کھڑا تھا۔ جنت کے گھر کے پاس پہنچ کر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے جوتے چیخ رہے تھے اور تہبند پھڑپڑا رہی تھی۔ اس نے جوتے بغل میں دبا لیے، تہبند کو لنگوٹ کی طرح کس لیا اور تبر کے دستے کو ہاتھوں میں یوں جکڑ لیا جیسے جنت اس سے بس ایک ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ جنت کے کوٹھے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس ٹھنڈی رات میں بھی اسے پسینہ آ گیا اور پسیجی ہوئی ہتھیلی میں سے تبر کا دستہ ایک بار پھسل گیا۔ مگر جنت کے گھر کے دروازے میں تو قفل پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ آخر نور اللہ بھی تو بری ہو کر آیا ہے، ممکن ہے وہ میکے گئی ہو۔ وہ یوں بھاگ کھڑا ہوا جیسے جنت اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں ہے۔ جنت کے میکے میں 2 آدمی صحن میں کمبل لپٹے سو رہے تھے، مگر ان میں ایک جنت کی ماں تھی اور دوسری جنت کی چھوٹی بہن۔ ٹھیک ہی تو ہے، گاؤں میں ایک ہی تو بس آتی ہے اور اس بس میں جنت کا بھائی سوار نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کچہری سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا، وہ تو شاید کل آئے۔ مگر کیا جنت بھی اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کو لینے ضلع کے صدر مقام گئی ہوئی تھی؟ وہ عدالت میں اپنے خلاف جنت کا بیان سن کر ابھی اتنا اداس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت اداس تھا۔ اس کے سینے میں کچھ ایسا غبار سا جمع ہو گیا تھا کہ اگر اس وقت اسے جنت مل جاتی تو وہ اسے قتل کرنے سے پہلے اس کے سامنے بچوں کی طرح رو دیتا۔ جنت کو غائب پا کر اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ دونوں سے بھوکا رہا ہے، اور بڑے ہی وقت کے بعد اب جو نوالہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا اسے کوئی جھپٹ کر لے اڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اپنے گھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی قسم پوری نہیں کر سکا اور ایک نامی جوان کا خون کرنے کے باوجود ہاتھ بھر کا ایک حقیر آدمی ہے۔ اس نے چوپال کی راہ لی، کچھ دیر تک ایک ٹوٹے ہوئے کھٹولے پر لیٹا رہا، پھر وہ چونک کر اٹھا اور جیسے کچھ سننے لگا۔ جوتے وہیں چھوڑ کر، تہبند کے پلو سمیٹ کر اور تبر کو جسم سے چپٹائے وہ پنجوں کے بل اس کوٹھے کے دروازے تک آیا جہاں سے وہ آج سے 4 مہینے پہلے ہتھکڑیاں پہنے نکلا تھا۔ چند لمحے تک وہ دروازے پر کان رکھے کھڑا رہا، پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ دروازے کی طرف لپکا اور اپنے جسم کو کواڑوں پر پتھر کی طرح دے مارا۔ ایک کواڑ ٹوٹ کر اندر جا گرا اور پھر اس کے ساتھ ہی شہباز اندر جا گرا۔ اندر کڑوے تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور جنت، جس نے اپنا کرتا اتار رکھا تھا، دلیر کی ران پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کواڑ کے ٹوٹتے ہی دونوں یوں اکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اپنے قدموں سے بھی لمبے لگنے لگے۔ اسی ایک لمحے میں شہباز نے اپنے جسم کو چٹان کی طرح اٹھایا اور دلیر کے پیٹ میں دے مارا۔
دلیر تیورایا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے تبر اس کے پیٹ پر دے ماری۔ پہلے ہی وار سے دلیر کی آنتیں باہر ابل پڑیں اور وہ ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ پلٹ کر اس نے جنرل کی طرف دیکھا تو جنرل نے چیخ مار دی اور پھر وہ ایک گوشے میں یوں تڑاک سے جا گھسی جیسے پار نکل جائے گی۔ تبر کو فرش پر بچھی ہوئی گھاس سے پوچھتے ہوئے وہ بولا، میں تیرا خون نہیں کروں گا، تیرا خون میری تبر کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس نے جنرل کا کرتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے پہن لے، ننگی عورت لاش کے پاس کھڑی ہوئی بھلی نہیں لگتی۔ اور جب جنرل کرتا پہن رہی تھی تو وہ بولا، تجھے پیار کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے، پر اب تو میں یہ پیار صرف اس طرح کر سکتا ہوں کہ تبر سے تیرے ہونٹ تیرے جسم سے الگ کر لوں اور پھر ان پر اپنے ہونٹ رکھ دوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ بھانچے پر چڑھنے سے پہلے میں اپنے ہونٹوں کو پلید نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اچانک شہباز خاموش ہو گیا۔ مسجد میں صبح کی اذان ہونے لگی تھی۔